السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت گرامی، پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ میں کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج آپ کو چند ایسے واقعات سناؤں گا جس کا تعلق حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رعایت سے متعلق ہے۔ حضرت گرامی، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے سفر کو جا رہے تھے کہ دیکھیں راستے میں خیمہ ہے اور وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں کوئی نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں آیا کہ اتنی دوری ایک بڈھی تنہا نظر آ رہی ہے، ضعیف عورت کون ہے؟ اب اس کے قریب گئے اور جا کر اس سے پوچھا کہ ماں، عمر کا کیا حال ہے، کچھ بتائے گی؟ تو اس عورت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بالکل جلی کھٹی سنانی شروع کر دی اور آخر میں یہ کہہ دیا کہ خدا اس کو غارت کرے کہ آج تک ایک حبہ بھی اس کی طرف سے مجھ کو نہیں ملا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا تو اس ضعیفہ سے بولا کہ اماں، عمر مدینے میں رہتا ہے اور آپ یہاں شام میں ہیں، اور پھر عمر کو آپ کو معلوم ہے کہ کتنی مصروف رہتا ہے، انہیں کبھی لشکر کو ادھر بھیجتا ہے، کبھی ادھر بھیجتا ہے، کبھی لوگ باہر کے آتے ہیں ان سے ملاقات کرتا ہے، صبح شام تو اس کی مصروفیت میں لگا ہوا ہی ہے، وہ اتنی دور کا حال اس کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ جب ضعیفہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال سنا تو اس نے کہا کہ اگر اس کو رعایا کا حال معلوم نہیں ہوتا تو خلافت چھوڑ دے۔ وہ خلافت پہ کیوں ہے جبکہ رعایا کی جب خبر گیری ہی نہیں کر سکتا تو اس کو خلافت پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اس کو۔ ضعیفہ نے جب ایسا کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ گرفت طاری ہو گئی، آپ زار و خطر رونے لگ گئے اور پھر اس سے وعدہ فرمایا اور پھر اس کی ہمیشہ آپ برابر جو ہے اس کی خبر گیری کرتے رہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دور حکومت ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ پاک میں قافلہ آیا، آ کے مدینہ کے باہر رکا۔ آپ کے علم میں آیا کہ قافلہ باہر سے آیا ہے اور وہاں پر رکا ہوا ہے۔ آپ اس کی حفاظت کے لیے خود اکیلے چلے گئے اور آپ خود پہرا دیتے رہے، قافلے والوں کی اور ان کے سامان کی آپ حفاظت کرتے رہے۔ اچانک ایک طرف سے رونے کی آواز آئی، قریب گئے تو معلوم ہوا کہ ایک شیر خوار بچہ رو رہا ہے۔ آپ نے ادھر گیا اور آپ نے ماں کو تاکید کی کہ بچے کو بہلائے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ادھر سے گزرے تو بچہ حضرت سابق کی طرح روتا ہوا ملا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ماں کو سختی سے ڈانٹ دیا کہ تو کیسی بڑی سنگ دل ماں ہے، کیوں بچے کو رلا رہی ہے؟ اس عورت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ عمر نے حکم دیا ہے کہ بچہ جب تک دودھ نہ چھوڑے بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر نہ کیا جائے، تو میں اس کا دودھ چھڑانے کے لیے کرتی ہوں اور یہ روتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ افسوس عمر، تم نے کتنے بچوں پر ظلم کیا ہوگا، اور آپ دوسرے دن حکم دیا کہ بچہ پیدا ہی ہوتے ہی بچوں کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔
اس شان کی حکومت تاریخ میں کوئی نہیں بتلا سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اسلم، ان کا بیان ہے کہ ایک رات آپ گشت کرتے کرتے مدینہ منورہ سے 3 میل دور تک پہنچ گئے، نکل گئے، اور وہاں دیکھا کہ عورت کچھ پکا رہی ہے اور اس کے اطراف چند بچے بلک بلک کے رو رہے ہیں۔ آپ قریب گئے اور پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ کئی وقت کا ہم پر فاقہ ہو گیا ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ میں ان بچوں کو بہلانے کی خاطر خالی ہنڈیاں چولہے پر چڑھا دی، اس میں پتھر ڈال کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حال دیکھا تو فوری وہاں سے آئے اور بیت المال سے کھانے پینے کی اشیاء لیے، گٹھڑی باندھی اور اپنے غلام اسلم سے کہا کہ یہ میری پیٹھ پر رکھ دو۔ غلام نے عرض کیا کہ حضور، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، میں اپنی پیٹھ پر لے کر چلتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اسلم، کیا قیامت کے دن میرا بار تم اٹھا سکتے ہو؟ آپ نے خود سامان لے جا کر سب سامان عورت کے حوالے کیا، اور عورت جب کھانا پکانے لگی تو آپ سبزی کاٹنے بیٹھ گئے، اور جب چولہے میں آگ بار بار بجھتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں آیا ہے کہ جھک جھک کے اپنے منہ سے اس چولہے کے اندر آگ پھونکتے، یہاں تک کہ آپ کی ریش مبارک میں خود راکھ جم گئی آپ کی۔ اور جب کھانا تیار ہو گیا، بچے کھانا کھا کر سیر ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے، اور پھر اس کے بعد بچوں کو بہلانے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت میں آتا ہے کہ اپنے دونوں گھٹنے اور دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک دیے، اور جیسا بکری کا بچہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہوتا، آپ ویسا ہونے لگے، تاکہ آپ کا ایسی حرکت دیکھ کے بچے خوش ہوں، اور آپ ایسا کرتے جاتے تھے اور اپنے آپ سے مخاطب ہوتے جاتے تھے کہ اے عمر، جتنا بچوں کو رلایا ہے اتنا تجھے ہنسانا پڑے گا، اے عمر، بچوں کو تو اس نے جتنا رلایا ہے تجھے اتنا ہنسانا پڑے گا۔ جب بچے کھانے سے سیر ہو گئے اور بچے جب کھیل کود کے خوشی کے آثار ان کے چہروں پر نمایاں ہو گئے، اور اس عورت کا دل خوشی سے پھول گیا، عورت نے کہا، خدا تمہارا بھلا کرے، بات در حقیقت سچ یہ ہے کہ امیر المومنین بننے کے لائق تو تم ہو، نہ کہ عمر۔ یہ بیچاری کو اب اس کی خبر ہی نہیں تھی۔ اتنے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے اور اس گھر پر پہنچ گئے، تو آپ نے کہا کہ یا امیر المومنین، جب صحابہ نے پکارا تو عورت گھبرا گئی۔ اس وقت تک اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہی امیر المومنین ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعایا پروری کا آپ کا یہ انداز تھا۔ ایک مرتبہ آپ رات کو گشت کر رہے تھے، دیکھا کہ ایک بدو اپنے خیمے کے سامنے بیٹھا ہے اور بہت ہی اداس ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور اس کے بازو بیٹھ گئے اور اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں اندر سے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدو سے پوچھا کہ کیا بات ہے، اندر سے رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ تو اس بدو نے کہا کہ اس کی بیوی کی زچگی ہونے والی ہے، اور اس کو جو درد ہو رہے ہیں
اس وجہ سے وہ رو رہی ہے، بے چین ہے، اور اس وقت میرے گھر میں اس کی خدمت کرنے کے لیے کوئی خاتون نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اسی وقت اپنے گھر گئے اور حضرت اپنی بیوی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر بدو کے گھر گئے۔ انہوں نے خدمت کی، بچہ پیدا ہو گیا، اور اس کی خوشخبری سنانے کے لیے ام کلثوم نے کہا کہ اے امیر المومنین، خوش ہو جائیے، آپ کے اس دوست کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ بدو جیسا یہ آواز سنا فوری ایک دم گھبرا گیا اور ایک دم ادب سے بیٹھ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میاں تم کچھ خیال نہ کرو، کل میرے پاس آنا، میں بچے کے لیے وظیفہ مقرر کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کہاں ملتا ہے بھائی ایسا خلیفہ کہاں ملتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنے میں واقعات ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ کا یہ معمول تھا کہ دن بھر حکومت کا کام کرتے اور رات میں عبادت سے فارغ ہوتے، اور ساری رات ہر گلی گلی مدینے کے کوچا کوچا آپ گشت کرتے رہتے۔ کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، کوئی مفلس و نادار تو نہیں ہے، کوئی تکلیف میں تو مبتلا نہیں ہے، راتوں میں آپ گشت کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ اپنی عادت کے موافق ایک رات آپ گشت کر رہے تھے کہ ایک مکان کے پاس پہنچے تو دیکھے اندر سے کچھ آواز آ رہی تھی، دروازہ بند تھا۔ آپ کھڑے ہو کر سنیں تو وہ عورت اپنے شوہر کی جدائی میں بہت ہی درد انگیز اشعار پڑھ رہی تھی، اس لیے کہ اس کا شوہر ایک مدت سے لڑائی پر گیا ہوا تھا اور وہ گھر واپس بھی نہیں آیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے درد بھرے اشعار سنے آپ فوری اپنے گھر آئے اور آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں ام المومنین کے لقب سے سرفراز ہوئی، پوچھا کہ بیٹا ایک عورت اپنے خاوند کی جدائی کے کتنے عرصے تک برداشت کر سکتی ہے؟ ایک عورت اپنی خاوند کی جدائی کتنے عرصے تک برداشت کر سکتی ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرما گئی، لیکن حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ بیٹا یہ دین کا مسئلہ ہے، اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے، کہو۔ تو آپ نے اشارے سے، انگلیوں کے اشارے سے آپ نے 3 یا 4 ماہ کا عرصہ بتایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن ہی فرمان آپ نے جاری کر دیا کہ کوئی فوجی 4 ماہ سے زیادہ اپنے گھر سے باہر نہ رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت گرامی، یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد رعایا کی خبر گیری میں ہمیشہ بے چین رہا کرتے تھے، راتوں کو گھر سے نکلتے اور گلیوں میں گشت کرتے رہتے تھے، کون کس حال میں ہے معلوم کرنے کے لیے۔ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رعایا پروری کی چند جھلکیاں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ تاریخ خطوب کا اور کتب حدیث میں ایسے بے شمار واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کائنات اللہ، یا اللہ ہم تمام پر رحم و کرم فرما، مولا ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمایا، اور ان سے سچی اور حقیقی محبت کی ہم کو توفیق عطا فرمایا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت پہ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔